السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ موجودہ دور میں چینی کے کاروبار کے متعلق ایک اہم سوال بھائی نے تفصیلی لکھا ہے، وہ میں سارا سوال بھی پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا شرعی حکم انشاءاللہ الرحمن دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چینی کے کاروبار میں ہونے والی مختلف ڈیلز میں بندہ پریشان ہے۔ ان ڈیل سے حاصل ہونے والا پرافٹ یا نقصان انسان کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ اس وقت پاکستان میں 95% سے زیادہ کاروباری ڈیلز اسی طرح کی ہو رہی ہیں۔ برائے مہربانی تحریر پر غور و فکر کر کے مسئلہ کی وضاحت اور فتویٰ جاری کیا جائے تاکہ معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو سکے۔ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، گاہک جمع بیپاری سودا کی نوعیت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فارورڈ مال۔ مثال کے طور پر گاہک بروکر سے فی گاڑی 15,000 کے حساب سے 50 گاڑیاں فل اکتوبر لیتا ہے۔ فل اکتوبر سے مراد مکمل مہینہ یعنی ڈیل کی مدت 1 ماہ۔ اس 1 ماہ میں گاہک جب چاہے وہ گاڑیاں بیچ سکتا ہے، یعنی وہ گاڑیاں اسی کے نام سے لکھ دی جاتی ہیں۔ اب اس 1 ماہ میں چینی کی 50 گاڑیاں جو فی گاڑی 15,000 روپے حساب سے خریدی گئی تھی، اگر ان پر 500 یا 1000 روپے فی گاڑی بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ گاڑی 15,000 کی بجائے 16,000 کی یا 17,000 کی ہو جاتی ہے، یا اس طرح وہ گاڑی 15,000 سے نیچے یعنی 500 یا 1000 یا 2000 نیچے آ جاتی ہے، تو کیا ان گاڑیوں پر نفع یا نقصان یہ دونوں لینا یا دینا جائز ہے؟ نوٹ: فارورڈ مال میں بیپاری سے اگر کسٹمر 1000 گاڑی لیتا ہے تو بیپاری بھی اس کو فون پر ہی 1000 گاڑی دیتا ہے، یعنی بیپاری کے پاس بھی 1000 گاڑی قبضہ میں نہیں ہوتی اور نہ ہی بیپاری سے کسٹمر وہ 1000 گاڑی اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ وجہ کسٹمر کے پاس چینی کی 50 گاڑی لینے کی ہمت ہے جو وہ اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، تو وہاں وہ بیپاری سے 1000 گاڑی لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے گاڑیوں کے نام پر ساری گیم کھیل کر نفع لیا اور نقصان دیا جا رہا ہے، اور یہ سارا کام فون واٹس ایپ پر زبانی کلامی ہوتا ہے۔ جی یہ جو کاروبار بیان ہوا ہے یہ فارورڈ مال کے حوالے سے، یہ 100% سود ہے اور حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داود میں اور ترمذی میں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی چیز خریدی، غلہ خریدا یا کوئی چیز خریدی، اور جب تک اس کو خرید کر وہاں سے منتقل نہیں کر لیتا، اپنے قبضہ میں نہیں لے لیتا، اس وقت تک وہ چیز منافع پر آگے بیچنی جائز اور حلال نہیں ہے۔ اس بندے نے چینی خریدی ہے، چینی فیکٹری کے گودام میں پڑی ہوئی ہے، نہ بروکر کے پاس ہے اور نہ ہی اس نے جو ہے نا وہ اٹھائی ہے وہاں سے، نہ دیکھی ہے، نہ اس کو پتہ ہے۔ بروکر چھوڑے ہوئے ہیں فیکٹریوں نے، اور بروکر پھر آگے ان لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ بروکر بھی نفع کماتا ہے اور یہ بھی نفع کماتے ہیں، اور چیز خالصتاً وہ فیکٹری کے گودام میں پڑی رہتی ہے، ہلتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ قبضے میں لیے بغیر بیچنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو جب قبضے میں نہیں لیا، چیز ہلی نہیں ہے، اٹھی نہیں ہے وہاں سے، تو وہ پیسوں کے ساتھ، پیسے کمی بیشی کے ساتھ بیچے گئے ہیں، چیز کو بیچ میں صرف ہیلے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور جب پیسے کے ساتھ کمی بیشی سے بیچا اور خریدا جاتا ہے تو پھر وہ سود ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنا حرام ہے اسلام میں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، جو سب سے ہلکا درجہ ہے وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے، تو یہ خالص سود ہے، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور سودی کاروبار کرنا بھی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ وہ کیسا ایمان والا ہے جو اللہ اور اپنے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہو۔ دوسری صورت ہے اس کاروبار کی بیانہ مال۔ مثال کے طور پر اکتوبر کا مہینہ میں چینی کی گاڑی کی قیمت 15,000 روپے ہے، اور گاہک بروکر سے 200 روپے بیانہ پر 15,200 روپے فل اکتوبر خرید لیتا ہے۔ اب 200 روپے
سے اوپر جتنے پیسے ڈل جائیں یعنی 500 یا 1000 وہ گاہک کا پرافٹ ہوگا، اور اگر گاڑی 15,200 سے کم یعنی 1000 یا 500 روپے کم ہو جائے تو گاہک کا فی گاڑی 200 روپے بیانہ ضائع جائے گا۔ کیا یہ جائز ہے؟ نوٹ: بیانہ والا کام بھی سارا زبانی کلامی ہوتا ہے۔ چینی کے دفتر بھی بنے ہوئے ہیں جن کو چیمبر کہتے ہیں، اور آگے سے ان کے خاص کرندے ہوتے ہیں جو مقامی لیول پر دفتر بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں جن سے گاہک لین دین کرتا ہے۔ یہ بھی صورت حرام ہے۔ اس میں بھی نہ تو وہ چیز اٹھائی گئی ہے وہاں سے، نہ منتقل کی گئی ہے، نہ اس کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے، تو وہاں پڑی پڑی چیز کو بیچا جا رہا ہے، تو پیسے کے ساتھ پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ جو پیسے کے ساتھ پیسہ کمایا جا رہا ہو، بیچ میں کوئی کاروبار کوئی چیز نہ ہو، صرف ہیلے کے طور پر چیز رکھی گئی ہو، تو وہ سود ہوتا ہے، اور سود اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور پھر یہ جو بیانہ، یہ بھی زبانی کلامی ہے، یہ بھی نہیں کہ اس نے بیانہ دیا ہے، بسا اوقات اس کا مر جائے گا وہ بیانہ جو دیا ہے، اور بسا اوقات جو ہے نا وہ اس کو بیانے پر کچھ منافع مل جائے گا۔ یہ جوئے کی صورت بھی ہے، داؤ پر لگے ہوئے ہیں اس کے پیسے، اور پیسے اس نے ڈالے بھی نہیں ہیں، یہ صرف فضا میں ہوائی کاروبار ہو رہا ہے، اور یہ جوا بھی کھیلا جا رہا ہے اور سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ اسلام میں جوا بھی حرام ہے اور سودی کاروبار بھی حرام ہے۔ تیسری شکل ہے اس کی حاضر مال۔ مثال کے طور پر گاہک بروکر سے 10 گاڑیاں نقد پیمنٹ پر خرید لیتا ہے، لیکن ان گاڑیوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتا، بلکہ وہ گاڑیاں نہ بروکر گاہک کو دکھاتا ہے اور نہ گاہک نے کبھی اس کی ڈیمانڈ کی۔ وجہ: گاہک یہ مال اپنے قبضے میں اس لیے بھی نہیں لیتا کہ اداروں کا گوداموں پر چھاپا مارنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی کچھ دن یا کچھ ماہ تک چینی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، گاہک بروکر کو وہ گاڑیاں بیچ کر اپنا پرافٹ پکا کرتا ہے۔ کیا ایسا لین دین بھی جائز ہے؟ یہ بھی سود ہے، حرام ہے۔ وجہ: وہ پہلی والی حدیث جو میں نے سنائی ہے وہ ان ساری صورتوں پر لاگو ہوتی ہے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خریدی گئی چیز کو منافع پر اس وقت تک بیچنے کی اجازت نہیں دی جب تک اس کو اپنے مکمل قبضے میں نہیں لے لیا جاتا اور وہاں سے اس کو منتقل نہیں کر لیا جاتا۔ تو یہ چونکہ منتقل نہیں کی اس لیے یہ حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کاروبار صرف چینی کا نہیں، بے شمار چیزوں کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک کنٹینر لاتا ہے باہر ملک سے، وہ آ کر ڈرائی پورٹ پہ جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس نے یہ آگے منافع پر بیچ دیا، جس نے خریدا وہ کنٹینر ادھر ہی پڑا ہے ڈرائی پورٹ پر، اور یہ خریدنے والا ٹیلی فون پر کسی سے بات چیت کر کے منافع لے کر اس کو بیچ دیتا ہے، وہ اگلے کو بیچ دیتا ہے، وہ اگلے کو بیچ دیتا ہے، وہ اگلے کو بیچ دیتا ہے۔ کئی جگہ پر یہ بک جاتا ہے جبکہ کنٹینر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب جنہوں نے باہر سے لانے والے سے خرید کر آخری خریدار تک جتنے لوگوں نے یہ نفع کمایا ہے، کھایا ہے، یہ سب نے سود کھایا ہے اور حرام کھایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ اسلام کے اندر یہ کاروبار حلال اور جائز نہیں ہے۔ وضاحت: پہلی دونوں صورتوں میں گاہک بیپاری کے ساتھ لین دین کا معاملہ فون پر کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں گاہک بیپاری سے مال اپنے قبضے میں نہیں لیتا، مطلب زبانی کلام ہوتا ہے۔ نفع ہونے پر پیسوں کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے اور نقصان ہونے کی صورت میں پیسوں کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں کاروبار کرنا جائز ہے یا حرام؟ بتا دیا، بالکل 100% بغیر کسی شک شبے کے حرام ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا یہ سودی معاملات تو نہیں بنتے؟ بالکل 100% سودی معاملات بنتے ہیں۔ ایسے کاروبار کرنے والے فیکٹری مالکان یا بروکر حضرات یا گاہک حضرات کی آمدن حلال ہے، سب کی حرام ہے، سب کی حرام ہے۔ چاہے فیکٹری والے ایسا کاروبار کروا رہے ہیں، چاہے بروکر کر رہے ہیں اور چاہے گاہک کر رہے ہیں، سب حرام کھاتے ہیں، سب سودی لین دین کر رہے ہیں۔ جتنا بڑا سود لینے والا لانتی، اتنا بڑا سود دینے والا لانتی، اور اتنا بڑا سود میں معاونت کرنے والا وہ بھی برابر کا لانتی ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے ایسے کاروباروں سے پکی سچی توبہ کریں اور یہ یقین رکھیں اللہ پر کہ جو روزی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ حلال ذرائع اختیار کرنے سے بھی مل جائے گی، اور جو نہیں لکھی ساری دنیا کا حرام چھان کر آ جائے پھر بھی وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔